ماہ تمام اپنی بات جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہوگا تو اس کے اندر اعلیٰ ظرفی کا عنصر ضرور ڈالا ہوگا، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ لیکن جس طرح حضرت انسان نے اللہ کے سکھائے ہوئے باقی اسباق بلا دیے، اسی طرح اعلیٰ ظرفی کو بھی فراموش کر دیا۔ حالانکہ صلہ رحمی اور اعلیٰ ظرفی کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، انسان کی اپنی ذات ذہنی اذیت سے ضرور بچ جاتی ہے۔ یہی وہ کام ہے جو سماہر نہیں کر سکی۔ اس نے عنات کو پال پار کر اتنا تناور بنا دیا کہ خود کو اس کے زیر سایہ آنے سے بچا نہیں سکی۔ ماہ تمام کو لکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے پیارے قارئین کو عنات نام کے اس زہر سے بچا سکوں۔ سو آپ یہ مت کریے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کرنا سیکھیے اور معاف کر دیا کریے، تاکہ آپ کی خطائیں بھی روز محشر معاف کی جا سکیں۔ لکھنے والے کے لیے اس کی ہر تحریر خاص ہوتی ہے، لیکن ماہ تمام میرے لیے اس لیے بھی خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اسے لکھتے ہوئے میں نے ذاتی طور پر بہت لطف اٹھایا۔ تقی کا کردار میرے بہترین اور چند بہت پسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہے، جسے قارئین نے سراہا، چاہا اور بہت محبت سے نوازا۔ دیگر تمام کردار خواہ وہ شفا کی معصومیت اور سادہ دلی ہوں یا سماہر کی ناعاقبت اندیشی سمیر کا دوستانہ پن ہو یا سمر کا جرحانہ پن ہو، ہر کردار کو اس کے مزاج کے تمام تر اتار چڑھاؤ کے باوجود قارئین نے اپنی محبت سے نوازا ہے، اور میں اس لیے شکر گزار ہوں۔ ایک چھوٹا سا لیکن اہم پیغام اپنی تمام تر محنت کے ساتھ آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اس پر عمل کرنا یا اسے رد کر دینا آپ کا حق ہے۔ ماہ تمام ہمارے مذہب میں پسند کی شادی کی سخت ممانعت کی گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں۔ ہمارے خیال میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو کم از کم 40 کوڑے تو ضرور لگنے چاہئیں۔ عبدالباقر لودھی نے حسب عادت اپنی چھڑی پر دونوں ہتھیلیاں مضبوطی سے جما کر ٹی وی پر دکھائے جانے والے ایک نہایت ہی بکواس ٹاک شو کو بے حد انہماک سے دیکھتے ہوئے جس وقت یہ ایوان افروز بیان جاری کیا، اس سے ٹھیک چند لمحے پہلے دوسرے صوفے پر نیم دراز اخبار میں سر دے کر بیٹھے تقی نے کوک کا ایک بڑا سا گھونٹ منہ میں بھرا ہی تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ادھر ابا جی کے خیالات سماج سے ٹکرائے، ادھر گلے میں زبردست پھندا لگ گیا، فوارے کی صورت میں کوک اخبار پر گری اور چند چنٹے شرٹ اور صوفے پر۔ لودھی صاحب مستقل کڑی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ سوری ابو جی، سوری۔ اس نے جلدی ٹشو پیپر نکال کر صوفہ صاف کیا، شرٹ پونچھی، کھلا اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھا، پھر ابا جی کی طرف دیکھا تو وہ بھی ابھی بھی خشمگین نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ اور بھی شرمندہ ہو گیا۔ تھوڑی تہذیب سیکھو تقی، انہوں نے اپنے مخصوص دبنگ لہجے میں کہا اور نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز کی۔ تمہارا تو پڑھا لکھا بھی کسی کام نہیں آ رہا، نالائق کے نالائق ہو نہ ہو وہ کہہ کر لاتعلق ہو گئے۔ معذرت کر لینے کے باوجود ایسا تانا، تقی کے سر پر لگی تلوؤں میں بچھی۔ ابا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو جو آپ کہہ رہے ہیں اسے دوہرا دیں، میں سن نہیں سکا، سرسری لہجے میں کہتا تو در حقیقت کمر کس کر میدان میں اترا تھا۔ اپنے کانوں کا علاج کرواؤ، تڑق کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے جی، آج ہی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا، لیکن ابھی تو آپ بات دہرا دیں، ممکن ہے کچھ فائدہ مجھے نالائق کو بھی ہو جائے۔ عبدالباقر لودھی نے تچھی نظروں سے اسے دیکھا، اور چونکہ وہ اپنی نالائکی کا اعتراف کر چکا تھا سو دل خود بخود گداز ہو گیا۔ پھر کچھ انہیں اپنے نادر خیالات دوسروں تک پہنچانے کا شوق بھی تھا، اس لیے فوراً بات دہرا دی۔ ارے بھائی، ہم کہہ رہے تھے ہمارے مذہب میں پسند کی شادی کی اجازت نہیں ہے،
لیکن آئین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ابا، جہاں تک مجھے پتہ ہے اسلام میں اس کے متعلق بڑے واضح احکامات ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر تو ولی بھی شادی نہیں کروا سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں رضامندی اور پسندیدگی میں فرق ہوتا ہے میاں۔ انہوں نے اسے گھورا، کیا فرق ہے بتائیں گے؟ وہ بس ضد ہوا۔ بات سنو برخودار، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ تمہیں بٹھا کر فرق سمجھاؤں۔ میری بات سے اختلاف تو تمہیں کرنا ہی ہے، میں صحیح بات کہوں یا غلط، اور یہ تم نہیں کہو گے تو کون کہے گا؟ پسند کی شادی کر کے خاندان کا نام جو ڈبونا ہے۔ ابا، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا مذہبی معاملات میں اپنی طرف سے رائے دینا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے کیا نہیں مجھے مت بتاؤ۔ وہ حسب عادت خفا ہو گئی۔ ابا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے تم اور تمہارا مطالعہ دونوں ناقص ہیں۔ اپنی بات سے اختلاف تو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، گرجتے نہیں تو کیا کرتے؟ ابھی تھوڑی دیر میں رضی آفس سے آ جائے گا، وہ میرے ہونہار، لائق و ادب ذہین بیٹا ہے، اس کا مطالعہ بھی تم سے زیادہ ہے۔ ہماری مانو اس بڑے بھائی کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو، ممکن ہے اس کی اچھی صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر تم پر بھی پڑ جائے اور تم بڑوں کی بات سے اختلاف کرنا چھوڑ دو۔ جی ہاں، آپ کے لیے تو رضی بھائی ہی لائق، ہونہار، باادب ہو سکتے ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہتے وہ احمق گدھے ہیں جو آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں۔ اللہ بچائے ہماری ایسی لائکی سے۔ وہ بدمزہ ہو کر بڑبڑایا، مگر برا ہوا ابا کی تیز نگاہی کیا، یہ کیا بڑبڑا رہے ہو تقی؟ تمہیں تو محفل کے آداب بھی نہیں معلوم۔ تقی گڑبڑ گیا، جی میں تو بس اس ٹاک شو کے اینکر پرسن کی بات کر رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ کس قدر مہارت سے شاہ رخ خان کی نقل کر رہا ہے کہ سرسری نظر ڈالی جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا اصل ہے کہ نقل، اور اس پر جذبہ حب الوطنی ملاحظہ ہو۔ دشمن ملک کے نامور اداکار کی کاربن کاپی بنا گھوم پھر رہا ہے، مگر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہا ہے۔ عبدالباقر لودھی نے ایک ترچھی نظر طنزیہ اس پر ڈالی۔ یہ دراصل تمہاری نوجوان نسل کا نمائندہ ہے، اور اتفاق سے تمہاری نسل کا ہر فرد نقالی پر یقین رکھتا ہے۔ اور آپ کے ان پسندیدہ ماڈرن عالم صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مساہلت امیزی کے ارادے کے باوجود تقی کو تاؤ آ گیا۔ اس پروگرام میں محترمہ 3 مرتبہ فرما چکے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کسی لڑکی کو پھول پیش کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام محبت کا دین ہے، پھر ہم کس طرح اسلام کی روز سے ویلنٹائن ڈے کی مذمت کر سکتے ہیں؟ بس دوسروں پر تنقید ہی کرنا۔ لودھی صاحب بھڑک اٹھے، اور تمہیں آتا بھی کیا ہے؟ اتنا دھیان خود پر دیتے تو آپ تک سدھر چکے ہوتے۔ یہ بال دیکھے ہیں آپ نے؟ شکر کرو بالوں کی زکوٰۃ نہیں دینا پڑتی، ورنہ تمہاری تو آدھی عمر ان زلفوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہی نکل جاتی۔ انہوں نے اس کے کندھے سے کچھ اوپر تک آتے بالوں کو غضبناک نظروں سے دیکھا اور آواز بڑھا کر انہماک ٹی وی دیکھنے لگے۔ تقی کے بال اس کی کمزوری تھے۔ اس نے پیار سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور گلاس اٹھا کر ورک آؤٹ کر گیا۔ سماہر کی آنکھ لگی ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل بے ہنگم انداز سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے دل کو سنبھالنے میں لگے، اسی دوران اسے خیال آیا کہ یہ خوفناک آواز اس کے کمرے کی کھڑکی کے شیشے سے کسی چیز کی ٹکرانے کی آواز تھی۔ اس نے سراج سے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے پردے برابر کر دیے تھے، لیکن دونوں پردوں کے درمیان چھوٹی سی جھری دانستہ چھوڑ دی۔ اب اس جھری سے ذہن کا مختصر منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وسیع ریز ذہن کے آخری کونے پر ٹیرس کی طرف جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ انہی سیڑھیوں پر سے شفا دبے قدموں اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ سماہر چونکی، ساتھ ہی اس نے پیر کارپٹ پر رکھے، پھر کچھ خیال آنے پر دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور نظریں باہر کی منظر پر ہی تھی۔ شفا
محتاط نظروں سے کمروں کی طرف دیکھتی سیڑھیوں پر غائب ہو گئی تھی۔ یا اللہ، آج تو شیشے ہی دراڑ پڑ ہی گئی ہو، اس نے گردن سیدھی کر کے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پھر ذہن کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے لگی۔ طبیعت اس کی صبح سے گری گری سی تھی، کل سے زکام نزلہ ہو رہا تھا، پھر پچھلی 2 راتوں سے عادل کی وجہ سے نیند بھی نہیں پوری ہو سکی تھی۔ وہ پاؤں چلتا چلتا تھا، سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگا بیٹھا تھا، اب رات بھر روتا رہتا، خود بھی جاگتا، ماں کو بھی جگاتا۔ صبح ہی صبح عمیر نے آفس سے فون کر دیا کہ 5 لوگوں کا لنچ تیار کرو، آفس کا پیمن آ کر لے جائے گا۔ سماہر نے شفاق کو کالی سے چھٹی کروائی کہ کچھ مدد کرا دے گی، پھر دونوں نے مل کر لنچ تیار کیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ تقریباً سارا ہی کام شفا نے کیا، کیونکہ عادل اس کی گود سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے سماہر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سارے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا، سر بھی بوجھل سا تھا، لگتا تھا بخار ہو گیا ہے۔ شفا نے ماتھے پر تیوری ڈالے بغیر سارا کام سمیٹا۔ سماہر شکر گزاری ظاہر کرتی رہی۔ تھوڑی دن پہلے پیون آ کر کھانا لے گیا تھا، پھر دونوں نے کھانا کھایا، شفا نے ہی کچن سمیٹا اور نہانے گھس گئی۔ بھابھی چائے بناؤں؟ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اتنی گرمی میں چائے؟ سماہر نے منہ بنا کر کہا۔ عادل سو گیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی میں بھی تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، بلکہ میں تو کہتی ہوں تم بھی میرے کمرے میں آ جاؤ، ابھی لائٹ ہے، اے سی آن کر کے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں۔ سماہر نے کویا لالچ دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ سو جائیں، میں کچھ پڑھنے کا سوچ رہی ہوں، اور چائے کے بغیر میرا دماغ کام نہیں کرے گا، شفا نے مسکرا کر کہا۔ سارا دن چولہے کے سامنے گزارا ہے، اب پھر چائے بنانے کچن میں گھسو گی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی شفا؟ سماہر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر مسکرائی اور پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، اچھا سنو، باہر کوئی آئے تو پوچھ کر احتیاط سے گیٹ کھولنا، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بس ڈر ہی لگتا ہے۔ وہ معمول کی تاکید کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ عادل کو لٹا کر اسے تھپکتے ہوئے خود اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تبھی کوئی چیز کھڑکی سے ٹکرائی اور اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ عادل نیند میں کسمسا رہا تھا، سماہر کھٹپٹ بدلتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسے تھپکنے لگی تھی، ساتھ ہی خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن نیند تھی کہ آ کر نہ دے رہی تھی۔ تبھی برآمدے میں رکھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سماہر کی آنکھیں پھر کھل گئی، لیکن اٹھنے کی کوشش نے ایک بار بھی نہیں کی۔ گھنٹی بجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈز کے بعد بیل بجنی پھر شروع ہو گئی۔ اس بار جب بیل بجتا بند ہوئی تو سماہر نے کچھ سوچا اور عادل کو تھپک کر اس کی گہری نیند سونے کا اطمینان کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازے کو اس نے نیم وار رہنے دیا۔ یہ جون کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی، شہر میں دھوپ پنجے گاڑے بیٹھی تھی، برآمدے کا پنکھا چل رہا تھا، اس کے باوجود ٹھنڈے کمرے سے باہر آتے ہی بڑی ناگواری محسوس ہوئی۔ سماہر نے محتاط نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے CLI نمبر پر نمبر چیک کیا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ اسی وقت شفا کے موبائل فون کی بیپ بھی بجنے لگی۔ ٹیلی فون اسٹینڈ تخت کے قریب تھا، یہی شفا کی کتابیں اور موبائل رکھا تھا۔ عمیر نے لینڈ لائن سے مایوس ہو کر شفا کے موبائل پر کال کرنا شروع کر دی تھی۔ سماہر چپ چاپ واپس چلی گئی۔ شکر ہے ابھی تک عمیر نے اس کا نمبر ٹرائی نہیں کیا۔ تبھی اس نے جلدی سے سیل فون آف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے دل ہی دل میں بڑی گدگدی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ گلاس کٹ رکھنے کچن میں آیا تو امی کف گیر ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرا کمرے پر رکھے اس کے گلاس لینے تیار کھڑی تھی۔ کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی؟ واہ واہ سبحان اللہ، وہ جھوم اٹھا۔ امی حضور، کیا آپ کے پاس موکل ہے؟ بات وہاں ابا سے ہو رہی تھی، یہاں کچن میں آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی۔ کیوں بھابھی، آپ نے دیکھے ہیں امی کے موکل؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ننھی مشال کو دلیا کھلاتی سبین بھابھی سے پوچھا۔ بھابھی اس کی بات سن کر مسکرائی، لیکن خاموش رہی۔
امی نے غصے سے کہا، جب تم اور تمہارے ابا بحث کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ آدھے محلے کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ میں تو پھر اسی گھر کی کچن میں موجود ہوں۔ جانے دے امی، کہاں میں کہاں ابا، میری آواز تو ان کے والیوم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اس نے انکساری سے کہا اور پانی کا گلاس پھر لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی مجھ سے بحث کرنے کی؟ اس نے جملہ تروڑ مروڑ کر انہیں لوٹایا۔ امی نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، جب تمہیں پتہ ہے وہ اپنی بات سے اختلاف برداشت نہیں کرتے تو کیوں اختلاف کرتے ہو؟ جب انہیں پتہ ہے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا تو کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تم کان بند کر لیا کرو، مت سنا کرو ان کی، وہ زبان بند نہیں رکھ سکتے، میں کیوں کان بند کروں؟ اس نے سابقہ انداز میں کہا، گستاخی معاف امی، لیکن میں بتا دوں ابا سٹھا چکے ہیں، ہر معاملے میں اپنی چلاتے ہیں، آج تو مذہب کو بھی نہیں چھوڑا لودھی صاحب نے۔ امی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ کا فقیر کا زوردار وار کندھے پر کیا۔ اف، آپ اپنے میکے سے ایسے ہی آئی تھی، یہ لودھی صاحب کی صحبت نے وحشی بنا دیا۔ تکی بلبلا ہی اٹھا۔ تکی امی جھنجھلا گئی، آخر تمہیں عقل کب آئے گی؟ وہ جو فروٹ باسکٹ میں سے کوئی صحت مند سا سیب تلاش کر رہا تھا ذرا سا سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کے نزدیک عقل آنے کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ تکی، اب میرے ساتھ بحث مت کرو، انہوں نے کہا۔ کمال ہے امی، آپ سے بات کرنے لگوں تو آپ کو بحث لگتی ہے، ابو سے بات کرتا ہوں تو وہ نالائق کہہ کر بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب آپ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے تو آپ کو کیسے پتہ میں محض بحث کرتا ہوں، یا ابا کیسے جانتے ہیں میں نالائق ہوں؟ تکی، میری بات سنو، امی نے اس کے لہجے سے چانکتا شکوہ سن کر نرمی سے کہا۔ مجھے مت سنائے، میں جانتا ہوں آپ نصیحت کریں گی، اثر مجھ پر ہوگا نہیں تو پھر آپ شکوے کریں گی، اس لیے مجھے نہ سنائیں، لودھی صاحب کو سنائیں، بشرط یہ کہ وہ آپ کی سن لیں۔ اس کا پسندیدہ سیب مل گیا تھا، آستین سے رگڑ کر صاف کی اور عین درمیان میں زور سے دانت کاٹ دیے۔ دیکھا، پھر وہی بات، پہلے خود بدتمیزی کرتے ہو اور پھر شکایت بھی کرتے ہو۔ یہ لودھی صاحب کیا ہوتا ہے؟ ابا کا خاندانی نام ہے۔ کمال ہے امی، آپ کو شادی کے اتنے سال بعد بھی نہیں پتہ چلا؟ اس نے معصوم بن کر پوچھا۔ مجھے تو پتہ ہے، لیکن شاید تمہیں نہیں معلوم، بڑوں کو نام سے مخاطب کرنا بدتمیزی ہوتی ہے۔ ابا نہیں کہہ سکتے؟ وہ بھی تو مجھے نالائق، نکما، ناہنجار کہتے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی برا نہیں مانا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، نالائق نکما کہنے میں اور باپ کا نام لے کر پکارنے میں فرق ہوتا ہے۔ امی جیسے اس کی باتوں سے عاجز آ کر بولی، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، واقعی فرق ہوتا ہے، عادت کے خلاف وہ قائل ہو گیا۔ لودھی صاحب عزت اور پیار میں کہا جاتا ہے، جبکہ نالائق نکما بے عزت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تمہاری یہی عادت بہت بری ہے تکی، ہر بات میں ان سے مقابلے بازی شروع کر دیتے ہو۔ بتاؤ پھر وہ تمہاری بات تحمل سے کس طرح سنے؟ میں نے مقابلہ بازی کبھی نہیں کی تھی، انہوں نے شروع کی تھی، بار بار یہ کہتے تھے جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ایسے تھے، تم تو یوں ہو، ہم تو یہ تھے، سارے خاندان میں مجھے نالائق مشہور کر دیا۔ اب کون ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دے گا جس کا باپ ہی اسے نالائق نکما کہتے نہ تھکتا ہو؟ اس نے اس قدر بے چارگی سے کہا تھا کہ سبین بھابھی کو ہنسی آ گئی، امی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے، اس نے جھل بھن کر سبین کو دیکھا۔ خود تو آپ کے شوہر نامدار نے چپکے چپکے افیئر بھی چلایا، لو میرج بھی کروائی اور ابا کی نظروں میں اچھے بنے پھرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کچھ کیے بنا ہی برے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بد سے بدنام برا۔ سبین کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ مت ہنسے بھابھی، کسی کی بے بسی پر ہنسنے سے دکھی دل کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اسے کیوں بد دعا لگے؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو تکی، اسے کہنے دیجیے خالہ امی، سبین اسے چڑھاتے ہوئے بولی، خود تو یہ ابا کے ڈر سے افیئر چلانے جیسی بہادری کر نہیں سکتا، اور جو یہ بہادری کر چکے ہیں ان سے یہ حسد کرتا ہے بیچارہ۔ دیکھ لیں امی، آپ کی بہو میرا مذاق اڑا رہی ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ تو اور کیا کرے، ابھی بھی سبین کے ساتھ مل گئی، تمہاری باتیں ہیں ہی ایسی کہ مذاق اڑایا جائے۔
تقی نے غصے اور خفگی سے دونوں کو دیکھا۔ ایک طرف ابا ہیں جنہیں یقین ہے میں کسی دن لو میرج کر کے ان کے خاندان کا نام ضرور ڈبو دوں گا، بڑی امیدیں ہیں انہیں مجھ سے، اور دوسری طرف یہ بھابھی جان ہے جو ہر وقت تانے دیتی ہے کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے سوچ بھی لیا ہے کم سے کم اس معاملے میں ابا کو مایوس نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ ان کی امیدوں کو پورا کر کے طعنہ دینے والوں کے منہ کو بند کر دوں گا۔ اس نے انقلابی انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، شاباش ہے بیٹا، تم بس یہی کر سکتے ہو۔ امی نے جل کر کہا اور سبز دھنیا کے پتے ٹہنیوں سے علیحدہ کرنے لگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اور کیا کروں؟ کوئی ڈھنگ کا کام کرو جن سے تمہارے ابا کا نام روشن ہو، انہیں لگے تم میں بھی رضی جیسے احساس ذمہ داری، تم زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ امی میری پڑھائی تو مکمل ہو جانے تھی، ابا کو کیوں لگتا ہے میں اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھاؤں گا؟ تکی نے جھنجھلا کر کہا، اس میں سارا قصور تمہاری زبان درازی کے ہے، ہمیشہ ان سے بحث کرتے ہو، ہر بات کا الٹا جواب دیتے ہو، جب پتہ ہے ان کا مزاج مختلف ہے تو ان کے مزاج کے مطابق بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی نہیں کہ تمہیں بات کرنا نہ آتی ہو، یعنی کل ملا کر غلطی ہمیشہ میرے ہی نام اعمال میں لکھی جائیں گی؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ وہی مر کی ایک ٹانگ، ابھی نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے سوچا اور غصے کے اظہار کے طور پر زور زور سے ہنڈیاں میں سمجھ ہلانے لگی۔ عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ سبین نے سنجیدگی سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ تکی تم خالہ امی کی بات کو سمجھو، سبین نے نرمی سے کہا۔ تکی کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا، اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی سے بھرا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں ہو گئی تھی، میں کل اپنے دوستوں کے ساتھ مری جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ناران کاغان تک بھی ہوں آئے، کچھ دن تک واپس آ جاؤں گا۔ اس نے خفگی بھرے انداز میں اطلاع دی۔ تم پھر دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ابا کو تمہارے دوست پسند نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ تمہارا گھومنا پھرنا، امی نے تیزی سے کہا۔ گھر میں رہتا ہوں تو ابا کو اعتراض ہوتا ہے، باہر جاتا ہوں تو اعتراض ہوتا ہے، انہیں میرے دوست پسند ہیں نہ میں۔ جس دن خودکشی کر لوں گا اس دن شاید ابا پرسکون ہو جائیں۔ اس نے گلاس سلیب پر پٹخا اور غصے سے کچن سے باہر نکل گیا۔ امی سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ جاؤ مشال چاچو سے کہو آپ کو آئس کریم لے کر دیں۔ سبین نے جھٹ پٹ اس کا منہ پہنچا اور ٹیبل سے اترتے ہوئے تاکید کی۔ مشال بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ 2 سال کی تھی، ابھی بول چال میں روانی نہیں آئی تھی، لیکن اپنی زبان میں سب سمجھا دیتی اور اپنے مطلب کی بات بھی سمجھا لیتی تھی۔ اب بھی آئس کریم کا نام سن کر دوڑ گئی، اور سبین جانتی تھی اس کے تکی کے پاس آنے کی دیر ہے، اس کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں بھی جتنی جلدی اسے غصہ آتا ہے اتنی ہی جلدی غصہ اتر بھی جاتا ہے۔ مشال تو پھر اس کی لاڈلی تھی۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں خالہ امی؟ سبین نے امی سے کہا۔ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ اب خود تو منہ اٹھا کر کل چلا جائے گا، میں تمہارے ابا کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ وہ بھی ایسے ہیں، جب تک تکی واپس نہیں آئے گا مجھے ہی اسے بگاڑنے پر باتیں سناتے رہیں گے۔ وہ دونوں باپ بیٹے سے عاجز ہیں۔ سچ کہوں تو دونوں ایک جیسے ہیں، نہ یہ کسی کی سنتے ہیں، اپنی بات پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں سب لوگ بس اسی پر عمل کریں جو انہوں نے کہہ دیا، اور تکی بھی بالکل انہی پر ہے۔ دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتے، دونوں ضدی ہیں، دونوں غصہ وار ہیں اور دونوں ڈھیٹ ہیں۔ سبین کو ہنسی آ گئی۔ پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جب دونوں ایک سے ضدی، غصہ وار اور ڈھیٹ ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی ایک جتنی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے جھگڑے اور رنجشیں تو جنریشن گیپ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ سلجھ بھی جاتی ہیں۔ کون سی ایسی فیملی ہوگی جہاں باپ بیٹا چھوٹے موٹے اختلاف نہ ہوں؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر سچ کہوں تو مجھے ان کے ضدی پن سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ان کی ضد کی وجہ سے پہلے بھی بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں ہم۔ اب تک تو دل پھانس نہیں نکلی، وہ آزار سے ہو گئی۔ چھوڑیں نا امی، اس بات کو یاد کر کے دکھی ہونے سے فائدہ، ہم چائے پیتے ہیں۔ سبین نے ٹی وی کمرشل کی طرح چائے کی ایک پیالی کو ہر پریشانی کا حل تجویز کرتے ہوئے انہیں ذہنی طور پر ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ بات تو ٹھیک ہے، بس فکر اس بات کی ہے کہ ان دونوں باپ بیٹے کی ضد کوئی
اور نقصان نہ کروا دے۔ امی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبین کیتلی میں چائے کا پانی ڈالنے لگی۔ شفا نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا۔ شہتوت کے درخت کے عین نیچے کرسی بچھائے سمر اطمینان سے پیر جھلا رہی تھی۔ شفا کی آنکھوں میں شرارے بھر گئے۔ اس نے فی الفور دونوں ہتھیلیاں منڈیر پر جمائی اور سہولت سے ساتھ والی چھت پر کود گئی۔ پھر گربا پائی سے سیڑھیاں عبور کر کے سمر کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ سر کرسی کے پشت سے لگائے آنکھیں بند کیے عاطف اسلم کی جانشین بنی اس محبوب کی یاد میں کوئی دکھی گیت گا رہی تھی جس کا دور دور تک کوئی نام و نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ شفا کو بہت غصہ آیا۔ اس کے گھر میں پتھر مار کر خود بیٹھی گیت گا رہی تھی، گویا روم کو آگ لگا کر نیرو بیٹھا چین کی بانسی بجا رہا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو رکھ کے ایک تھپ اس کے کاندھے پر رسید کی۔ آج سمر گڑبڑ کر پلٹی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ شفا کمر پر ہاتھ رکھے جھانسی کی رانی کا پوز مار رہی تھی، آنکھوں میں شرارے، لبوں پر انگارے۔ ابھی تک تو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن جتنی زور سے تم نے مارا ہے لگتا ہے یہ تکلیف اب سالہ سال ساتھ رہے گی۔ ہائے ظالم! سمر نے کندھا سہلاتے ہوئے دہائی دی۔ ظالم کتنی بار کہا ہے کھڑکی پر پتھر نہ مارا کرو، کسی دن شیشہ ٹوٹ گیا تو تم نیا ڈلوا کر دو گی۔ محترمہ 2 سال کی پریکٹس ہے میری، اب تک تو شیشہ ٹوٹا نہیں، سمر نے اترا کر کہا تھا۔ شفا نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ کہتی تو وہ سچ تھی۔ اچھا جلدی بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ بیٹھو نا، تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ سمر نے دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی۔ اللہ کا خوف کرو سمر، اس بھری دوپہر میں تم نے مجھے باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے؟ شفا نے چڑ کر کہا۔ صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں بنایا، چاٹ بنائی تھی، سوچا تمہاری دعوت ہی کر ڈالوں۔ آلو چنے کی ڈھیر ساری ہرا مسالہ چٹکی ہوئی چاٹ شفا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جھٹ پٹ پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر کچھ خیال آنے پر دل محسوس کر بیٹھی۔ تم کھا لو سمر، میں چلتی ہوں، بھابھی سو رہی تھی، دروازے پر کوئی آ گیا تو ان کی نیند خراب ہوگی۔ تمہاری بھابھی کو سونے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ سمر ناک چڑھا کر بولی۔ عادل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کو نہ خود سوتا ہے نہ انہیں سونے دیتا ہے۔ شفا کی بات پر سمر نے یوں سر جھٹکا جیسے ان باتوں کو سننے کی عادی ہو، پھر دوڑ کر گئی اور چمچ لے آئی۔ فٹافٹ کھا لو۔ اس نے چمچ شفا کے ہاتھوں میں پکڑایا اور خود بھی کھانے لگی۔ سمر کے گھر کے میں برآمدہ نہیں تھا، کمروں کے آگے اس درخت کی اچھی خاصی چھاؤں بن جاتی تھی۔ دوپہر کو رکا رکا سا وقت تھا، خاموشی بڑی محسوس ہوئی تھی۔ باقی گھر والے کہاں ہیں؟ شفا نے پوچھا۔ کیرولا فرما رہے ہیں۔ تم کالج کیوں نہیں آئی؟ عمیر بھائی کو اپنے کولیگ کو لنچ کروانا تھا، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے چھٹی کر لی۔ ویسے ایک بات ہے شفا، تمہاری بھابھی ہے ذہین عورت۔ سمر نے حسب عادت آنکھیں مٹکا کر کہا، لیکن ابھی جملہ یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ شفا نے اسے گھور کر دیکھا اور رسان سے بولی، اس میں تو کوئی شک نہیں، ذہین نہ ہوتی تو MSc میں گولڈ میڈل کیسے لیتی؟ شفا نے بات ہی پلٹ دی۔ کالج میں لانگ ٹرپ کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے۔ ہاں اچھا یاد کروایا، اگلے ہفتے کی 2 تاریخ فائنل ہوئی ہے۔ تم نے عمیر بھائی سے پرمیشن لے لی؟ سمر نے پوچھا۔ میں نہیں جا رہی سمر۔ کیوں؟ سمر نے تعجب سے پوچھا۔ تمہیں تو اس لانگ ٹرپ کا شروع سال سے انتظار تھا نا؟ انتظار تو تھا، لیکن مجھے پتہ ہے عمیر بھائی مجھے اتنی دور نہیں جانے دیں گے، کہیں تمہاری بھابھی تو اڑی نہیں کریں گی؟ سمر نے مشکوک انداز میں پوچھا تو شفا جھنجھلا کر بولی، وہ کیوں کچھ کہیں گی؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہے عمیر بھائی کس چیز کے لیے مانیں گے، کس چیز کے لیے نہیں۔ اتنی دور اکیلے بھجوانے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، کہیں گے اگلے سال ہم سب جائیں گے، میں، تم، تمہاری بھابھی اور عادل۔ اچھا ہے نا سما؟ پہلی ٹرپ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، شفا نے لاپرواہی سے کہا۔ سمر اسے گھور کر بولی، تم کبھی اپنی فرینڈز کا خیال نہ کرنا، ہم کتنا خوش ہو رہے تھے کہ سب دوستوں کو چند روز اکٹھے گزارنے کا موقع ملے گا، لیکن تم کوئی نہ کوئی پنگا ضرور کر ڈالا۔ سچ کہوں سمر، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن عمیر بھائی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی کانشیس بھی رہتے ہیں۔
کبھی کبھی بھابھی کہتی ہیں شفا عمیر کا پاس چلے تو مرغی کی طرح تمہیں اپنے پروں میں چھپا کر رکھیں، اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، اور میرا دل کہتا ہے محبتوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ شفا نے اتراتے ہوئے کہا۔ سمر بیزاری سے اس کے ارشادات سنتی رہی تھی، اتنی دیر میں چاٹ کی پلیٹ صاف ہوئی، وہ باتیں کرتی رہی۔ شفا کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہو سکا۔ مشال کو آئس کریم دلوا کر تکی واپس آیا تو ابا اس کے کمرے سے نکل رہے تھے۔ پنکھا چل رہا تھا۔ اس نے حسب عادت خشمگی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ تکی نے بے اختیار سر کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بل بھی ادا کرنا پڑتا ہے، جیب سے ادا کرنا پڑے تو کچھ بھی نہ بھولے، جیب سے ادا کرنا پڑے تو کبھی بھی کچھ نہ بھولے۔ وہ لاٹھی ٹیکتے رخصت ہوئے۔ تکی نے گہری سانس بھر کر انہیں دے جاتے دیکھا، پھر کمرے میں آ کر ہاتھ مار کر پنکھا آن کیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں ہاتھ پیر پھیلا کر چت لیٹ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر سرہانے کے قریب اس کی چند کتابیں، فولڈر، موبائل فون، اسائنمنٹ فائل اور کچھ فیشن شوبز سے متعلقہ میگزینز پڑے تھے۔ تھوڑی دیر وہ اسی طرح لیٹا پنکھے کے گھومتے پروں پر نظر ٹکانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بنا گردن موڑے ٹٹول کر ہاتھ میں آنے والی پہلی کتاب کو کھول کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ عجیب بیزاری تھی، گویا کہ مشال کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، مگر اللہ بھلا کرے لودھی صاحب کا، جنہوں نے منٹوں میں اس خوشگواریت پر پانی پھیر دیا۔ تکی نے کتاب بند کر کے ایک طرف پھٹکی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ ممکن ہے یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تکی کے اپنے ابا عبدالباقر لودھی سے کبھی نہیں بنی، کیونکہ اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی جس کی بطور خاص نشاندہی کی جاتی، بس یہ تھا کہ ان کے ذہن آپس میں ملتے نہیں تھے۔ تکی اکثر سوچتا ایسا کیوں ہے؟ ابا تھوڑے سے سخت مزاج ضرور تھے، لیکن سڑیل یا عدم بیزار ہرگز نہ تھے۔ پھر تکی اتنا خوش مزاج، زندہ دل بندہ تھا کہ منٹوں میں کسی اجنبیت کو دوست بنا لیتا۔ اس کی حس مزاج بہت بہترین تھی، کوئی کم ہی اس کے سامنے ناراض شکل بنا کر بیٹھ پاتا۔ ایسے میں ابا کے سامنے 24 گھنٹے کی ناراضگی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ ہر بات میں اس پر طنز کے تیر چلاتے، بات پہ بات نکمے پن کے طعنے دیتے۔ تکی کے چھوٹے چھوٹے بے ضرر مذاق بھی ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے، وہ فوراً غصے میں آ جاتے۔ تکی اکثر و بیشتر ان کی باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا تھا، لیکن ہنس ٹال کر دینے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ ان باتوں کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار ابا کی باتیں اس طرح دل برداشتہ کر دیتی تھی اور وہ چڑ کر سوچتا کہ آخر ابا اس سے کس قسم کی تابعداری کی توقع رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ابا کی سخت مزاجی کے مقابلے اس کے مزاج میں کس قدر بغاوت تھی۔ پتہ نہیں ایسا خود بخود کیسے ہو جاتا تھا کہ ابا مشرق کی طرف چلنے کی بات کرتے تو عین اسی لمحے تکی کا ارادہ مغرب کی طرف جانے کا بن رہا ہوتا۔ ابا جنوب کا قصد کرتے تو اس کی سواری شمال کی جانب روانہ ہو جاتی۔ مزاجوں کے اتنے تصادم کے باوجود تکی ابا سے تابعداری جتانے کی کوشش کرتا۔ کئی بار اس نے اپنی من مرا کر ابا کی مرضی کے مطابق سر تسلیم خم کیا تھا، لیکن ہر بار خوش ہونے کی بجائے ابا اس سے مزید خفا ہو جاتے۔ تکی چڑھ کر اپنی منمانی کی کوششوں میں جٹ جاتا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہ صرف ایک وجہ تلاش کر پایا تھا جس کی بنا پر ابا اس سے خفا ہو سکتے تھے، اور یہ کہ اس نے ابا کی مرضی کے بغیر کیڈٹ کالج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں فوج میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس طرف میرا رجحان ہی نہیں۔ میں نے ابا سے صاف صاف کہہ دیا تھا، کیا میں جان سکتا ہوں تمہارا رجحان کس طرف ہے؟ ابا کی سنجیدگی کے برعکس تکی نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پرجوش انداز میں انہیں اپنے ہر ارادے کی تفصیل بتانے لگا۔ میں شوبز جوائن کرنا چاہتا ہوں ابا، اسی کو اپنا پروفیشن بناؤں گا۔ پہلے کچھ سال محض ایکٹنگ، پھر ڈائریکشن، اور اس کے بعد اپنا ذاتی پروڈکشن ہاؤس۔
میں نے اپنا سارا فیوچر پلان کر لیا ہے ابا، آپ دیکھیے گا، ایک دن میں پاکستان کے صف اول کے اداروں کے صف میں کھڑا ہو کر آپ کا نام روشن کر رہا ہوں گا اور آپ مجھ پر فخر محسوس کریں گے۔ میں نے سوچا جب مجھے ایک مختلف فیلڈ میں ہی جانا ہے تو ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، فلم اور ڈرامہ میکنگ کورسز۔ تمہیں لگتا ہے میراثی اور بھانڈوں کی طرح ناچ گا کر تم میرا نام روشن کرو گے؟ ایک دن ابا نے مشتعل ہو کر کہا۔ تکی چپ ہو گیا۔ اب تک ابا نے کبھی اس سے اس طرح بات نہ کی تھی، شاید اس لیے کیونکہ جب تک وہ ان کا ہونہار بیٹا تھا، جوان کا خواب پورا کرنے کیڈٹ کالج جا رہا تھا، تکی کو گمان نہ تھا کہ ابا اس کی بات پر اس طرح رد عمل ظاہر کریں گے۔ ابا، اداکاری میراثیوں یا بانڈوں کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا مختلف اور توجہ طلب کام ہے۔ بہترین صورتی اثرات، چہرے کے اتار چڑھاؤ، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ آپ یوں سمجھے اللہ نے میرے اندر اداکاری کی قدرتی جراثیم ڈال دی ہیں، مطلب میرے اندر خداداد صلاحیت ہے، اس کے متعلق حاصل کی ہوئی تھوڑی تعلیم میرے اندر نکھار لا سکتی ہے۔ اور یہ کس عقل مند نے بتا دیا کہ تمہارے اندر خداداد صلاحیت ہے؟ ایک اور طنز، اسکول میں فائنل فنکشن پر جو ڈرامے سٹیج کیے تھے ان میں میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ پچھلے سال گیسٹ آف آنر کے طور پر ضیاء محی الدین صاحب اور راحت کاظمی صاحب آئے تھے۔ انہوں نے میری ایکٹنگ دیکھ کر تعریفی کلمات کہے تھے۔ کاش آپ اس وقت موجود ہوتے اور دیکھتے، وہ دونوں اس قدر باصلاحیت حضرات میری اداکاری کو سراہ رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے انعام کے طور پر 1000 کا نوٹ بھی دیا، اور اس پر ان دونوں کا تو آٹوگراف بھی موجود ہے۔ ضیاء محی الدین صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ناپا میں آ کر پڑھوں تو وہ مجھے میرٹ اسکالرشپ بھی فراہم کریں گے۔ وہ پرجوش انداز میں بتاتا چلا گیا، لیکن لودھی صاحب کی پیشانی پر اتنے بل پڑ چکے تھے کہ گننے بیٹھتا تو صبح سے شام ہو جاتی۔ پھر ان کی ایک چنگھاڑنے نے تقی صاحب کو خاموش کروا دیا۔ انہوں نے اس کے بارے سارے جوش کے جواب ٹکا سا جواب دے دیا کہ وہ جو میراثی اور نوٹنکی بازی والوں کا کاموں کا خیال دل سے نکال کر بٹارہ جانے کی تیاری کرے۔ تقی کے جوش کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی، اسے اتنی سخت رد عمل کی توقع ہرگز نہ تھی۔ اس پر لودھی صاحب کو غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوا۔ اگلے کچھ روز تک وہ ابا کو قائل کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس نے اپنے موقف کے حق میں ہر طرح کی دلیل دی، حتیٰ کہ یہ وعدہ بھی کیا کہ شوبز میں آنے کے بعد وہ کوئی عامیانہ کام نہیں کرے گا اور ایسا کوئی کردار قبول نہیں کرے گا جس کے اسکرین پر آنے سے اس کے خاندان اور لودھی صاحب کی آن بان پر فرق آئے گا یا انہیں تقی کی وجہ سے شرمساری کا سامنا پڑے گا۔ لیکن لودھی صاحب کو نہ ماننا تھا، نہ مانے، یہاں تک کہ تقی کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو حسرت بنا کر دل میں قید کرنا پڑا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اپنی خواہش کی رد کیے جانے کے بعد اس نے ابا کی خواہش بھی رد کر دی اور واپس آنے کی بجائے وہیں لاہور کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کیوں اس نے بدلہ بھی لے لیا اور بیچ کی راہ بھی نکالی، لیکن اس کے بعد ابا کا دل اس کی طرف سے کچھ ایسا کھٹا ہوا کہ پھر مان کر ہی نہ دیا۔ تقی غصے میں اثر لانے کے بعد انہیں خوش کرنے کی کوشش وقتاً فوقتاً کرتا رہا، لیکن بے سود۔ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گو تھا۔ خود پر بڑا جبر کر کے زبان پر قابو رکھ بھی لیتا تو کہیں نہ کہیں زبان پھسلی جاتی تھی اور ابا کی نازک مزاجی کو ٹھیس پہنچا کر ہی دم لیتی۔ یوں سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ کبھی کبھی تقی کو ایسے محسوس ہونے لگتا کہ تعلیم کے سلسلے میں جتنے سال اس کے گھر اور گھر والوں سے دور گزرے تھے، ابا اور اس کے درمیان ذہنی ہم آہنگی تشکیل ہی نہ پا سکی تھی۔ رضی بھائی اور اس سے چھوٹا جری بھی ابا کے مزاج کو اس حد تک سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنا مطلب نکلوا لیتے۔ انہیں ابا کو ٹہلانے کا طریقہ آتا تھا، سپائے اتفاق اس طرح کے ابجد سے تقی ناواقف تھا، غالباً اس لیے وہ ابا کا نالائق، ناہنجار اور بے کار بیٹا تھا۔ شاید میں نوکری کرنے لگوں تو ابا مجھ سے خوش ہوں،
اس نے سوچا، لیکن ابا کو میری پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار تو کرنا چاہیے۔ اب خالی خولی ایم ایس سی کو کون نوکری دے گا؟ میرا مطلب ہے میری پسند کی نوکری کون دے گا؟ ہاں ایم فل ہو جائے تو، اور اگر ناپا سے ایکٹنگ کورس ہی کر لینے دیے ہوتا تو اب تک میں یہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا، لیکن ہو نو۔ ابا کی پیچا ضد، ارے اونگتے اونگتے کچھ یاد آنے پر آنکھیں پٹ پٹ سے کھول گئی۔ جھٹ پٹ اپنی جینس کی جیب ٹٹول کر اس نے ایک چھوٹا سا ہرے رنگ کا وزٹنگ کارڈ برآمد کیا۔ سن شائن پروڈکشن، کاسٹنگ ڈائریکٹر جاسم علی۔ اس سے نیچے جاسم صاحب کی ملکی اور غیر ملکی ڈیوٹیوں کی کچھ تفصیلات لکھی تھی۔ تقی نے زیر لب پڑھا، اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، لیکن اگلے ہی پل کسی خیال نے اس چمک کو مانند کر دیا۔ اس نے تھکی ہوئے انداز میں وزٹنگ کارڈ فولڈر پر پھینک کر پھر بازوؤں آنکھ پر رکھ لی۔ یہ کارڈ کئی روز اس کے پاس تھا اور اس کی خوابوں کی طرف لے جانے والا پہلا زینہ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن ہر بار اس کارڈ سے وابستہ پیشکش پر غور کرتے اسے اپنے ابا کا سخت رد عمل یاد آ جاتا اور وہ دل محسوس کر رہ جاتا۔ ابا کے مستقل اٹکار کے بعد اس نے اپنے دل سے ناپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا خیال نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کوششوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تھا۔ پھر بھی وہ اپنی اس خواہش کو کسی حد تک قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں وہ نیا نیا یونیورسٹی میں آیا تھا۔ اس کے دوست کے ساتھ کوئی انکل سلور اوتھ کسی چھوٹے موٹے عہدے پر تھا۔ ان انکل کے توسط وہ لوگ ایک روز کسی تھیٹر ڈرامہ کی ریہرسل دیکھنے ریوز گارڈن چلے گئے، لیکن یہاں آ کر تقی کا دل میں دبا شوق پھر سے آنچ دینے لگا اور اس نے سلور اوتھ کے ایک ڈپلومہ کورس میں ایڈمیشن لینے کی ٹھان لی۔ اس کورس کی فیس پوری کرنے کے لیے تقی کو کڑی محنت کرنی پڑی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشنز پڑھاتا تھا۔ وضاحت پر کچھ عرصہ اس نے بیرہ گیری بھی کی اور ڈیلیوری بوائے کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ وہ محنت سے گھبرانے والوں میں سے نہیں تھا، بس دعا تھی تو صرف اتنی کہ ابا کا کان و کان خبر نہ ہو۔ کورس پورا ہونے تک اس کا شمار سلور اوتھ کے بہترین اسٹوڈنٹس میں ہونے لگا۔ اس دوران اس نے سنجیدہ تھیٹر کے لیے بھی کام کیا، لیکن دونوں بار اس نے ایسے کردار لیے جس کا گیٹ اپ اس کی شکل کو چھپا دیتا۔ اتنی احتیاط کے باوجود اس کے کارناموں کی خبر رضی بھائی تک پہنچ گئی۔ تقی کو یہ جان کر بڑا اطمینان تھا کہ بھائی نے اسے سرزنش نہیں کی، بلکہ وہ خوش ہوئے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بڑی کامیابی کے ملنے تک وہ ابا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ 1 سال پورا ہو جانے کے بعد گو تقی سلور اوتھ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ایسے ادارے کو جس سے انسان کی دلی جذباتی وابستگی بھی ہو جائے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر 2-3 مہینوں کے بعد تقی کو ادارے کی طرف سے کسی نئے کورس یا ورکشاپس وغیرہ کے بروشر یا دعوت نامے ملتے رہتے تھے۔ ایسی ورکشاپس وغیرہ عموماً الحمریہ آرٹس کونسل میں منعقد کی جاتی تھی۔ تقی تقریباً ہر ورکشاپ اٹینڈ کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک ورکشاپ میں اس کی ملاقات جاسم علی سے ہوئی، جو سن شائن پروڈکشن میں بطور کاسٹنگ ڈائریکٹر کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنا کارڈ تقی کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے اندر بہت پوٹینشیل ہے تقی، بلکہ اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو تم ایک کمپلیٹ پیکج ہو۔ اچھی شکل و صورت، کم کیمرہ، کمفرٹیبل اور اداکاری کی بہترین صلاحیت، تمہارے جیسے ٹیلنٹ کی ہماری انڈسٹری کو بہت ضرورت ہے، جو اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں تقی، اگر تمہیں آن سکرین پہلا بریک دینے کا موقع مجھ سے ملے تو مجھے بہت فخر محسوس ہوگا۔ اپنی تعریف سننا کسے برا لگتا ہے؟ تقی کے ہونٹوں کے کنارے کانوں تک پھیلتے جا رہے تھے۔ جاسم کی باتوں نے اس کی جوش کے غبارے میں پھر سے ہوا بھر دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ چند روز میں سوچ کر جواب دے گا۔ اب اس روز سے وہ مستقل سوچ رہا تھا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا تھا۔ دوپہر میں اتنا فون کرتا رہا لیکن کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ تم دونوں کہاں تھی؟ کھانا کھاتے ہوئے مہر بھائی نے اچانک پوچھا۔ شفا کا منہ میں نوالا لے جاتا ہاتھ چھٹک گیا۔
اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ عمیر بھائی ان کی اوقات میں فون بھی کر سکتے. میں تو دوپہر میں سو رہی تھی، عادل کو سلانے گئی تو اپنی ہی آنکھ لگ گئی، بلکہ کچھ زیادہ ہی گہری لگ گئی تھی. تبھی فون کی بیل کا پتہ چلا، اور میرے موبائل کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے. بس جب سے عادل نے گرایا ہے سافٹ ویئر گڑبڑ کر رہا ہے، اپنی مرضی سے آف اپنی مرضی سے آن. میرا خیال ہے اب بھی بند پڑا ہوگا. سمائر نے اپنی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے سرسری میں کہا. کیوں شفا، تم بھی سو گئی تھی؟ جی بھائی، جی بھابھی، اس نے جلدی سے کہا اور پلیٹ پر جھک گئی. میں نے جگ سے پانی میں گلاس میں ڈالتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا. لیکن تم تو کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوتی کہ بیل پر آنکھ نہ کھلے، عمیر نے کہا. شفا کے حلق میں نوالہ اٹک گیا. فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب. تم سمر سے ملنے گئی تھی؟ اسے خاموش دیکھ کر عمیر نے پوچھا. اس سے سر نہیں اٹھایا گیا. تم سمر سے ملنے گئی تھی شفا؟ اب کی بار عمیر کے لہجے میں سختی تھی. جی بھائی. مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا. بہانہ تلاش کرنا بے سود تھا، کیونکہ عمیر بھائی کے سامنے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول پائی تھی. چوری نہ پکڑی جاتی اور بات تھی، لیکن جھوٹ ناممکن. میں نے منع کیا تھا، تم سمر سے نہیں ملو گی. عمر نے یاد دہانی کروائی. شفا خاموش رہی. میں کچھ بھی کہوں تمہیں فرق نہیں پڑتا، تمہیں میری باتیں بکواس لگتی ہیں. عمیر کے لہجے کی سختی بڑھ رہی تھی. شفا شرمندہ شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی. اسے عمیر بھائی کے غصے سے ڈر لگتا تھا. ایسی بات نہیں ہے عمیر بھائی، مجھے آج کے اکنامکس کے لیکچر کے بارے میں بھی پوچھنا تھا، اسی لیے سمر کے پاس گئی تھی. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا. اکنامکس کا لیکچر کسی اور کلاس فیلو سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا. یہ فون کس مرض کی دوا ہے؟ یا سمر کے پاس جانا ضروری تھا؟ سوری عمیر بھائی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا. عمیر نے بغور اسے دیکھا. گویا کہ اس نے سر جھکا رکھا تھا، مگر چہرے پر شرمساری اور آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی. تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی تھی، لیکن عمیر دل تو پتھر کا تو نہیں تھا. چھوٹی لاڈلی بہن کا چہرہ دیکھ کر فوراً پسچ گیا. شفا، میں تمہارا بھائی ہوں، دشمن نہیں ہوں. جو کہتا ہوں بھلائی کے لیے کہتا ہوں. سمر اچھی لڑکی نہیں ہے، اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ تم اس سے نہ ملو. انہوں نے رسان سے کہا. عمیر بھائی، آپ یہ نہ سمجھے میں ضد میں آپ کی بات سے اختلاف کر رہی ہوں. آپ کی ہر بات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا آپ نے سمر میں کیا برائی دیکھ لی ہے. وہ اچھی لڑکی ہے. اس نے عمیر کے لہجے میں نرمی آتے دیکھ کر جلدی سے سہیلی کی طرف داری کی. شفا بچے، تم ابھی چھوٹی ہو. جو بڑے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے بہتر ہے جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو. اگر امی یا ابو زندہ ہوتے تو کیا تم ان کی بات سے انکار کرتی؟ مجھے دوبارہ پتہ نہ چلے کہ تم سمر کی طرف گئی ہو. اگر اسے تم سے ملنے کا شوق ہو تو یہاں آ کر ملے، تمہیں اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں. عمیر نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا. اور تم اپنی نیند رات میں پوری کر لیا کرو تو زیادہ اچھا ہوگا. اب روئے سخن سماہر کی طرف تھا. پھر انہوں نے چند گھونٹ پانی حلق میں اتارے اور کمرے میں چلے گئے. اب انہیں میری نیند پر بھی اعتراض ہوگا، سماہر نے چڑ کر کہا. شفا نے شرمساری سے اسے دیکھا اور گود میں رکھی انگلی مروڑنے لگی. تم واقعی سمر سے ملنے گئی تھی؟ سماہر نے پوچھا. شفا نے آہستگی سے اسپات میں سر ہلا دیا. مجھے بتا کر چلی جاتی، کم سے کم میں عمیر کے سامنے بات تو سنبھال لیتی. سماہر نے نرمی سے کہا. آپ سو رہی تھی بھابھی، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر مجھے لگا آپ بھی مجھے منع کریں گی. اس نے جھجکتے ہوئے کہا. میں منع کیوں کروں گی بھائی؟ سماہر نے حیران ہو کر کہا. مجھے تو خود سمر سے ملنے میں کوئی اعتراض نہیں، اچھی لڑکی لگتی ہے وہ، ہے نا شفا؟ ایک دم خوش ہو کر بولی. وہ سچ مچ بہت اچھی ہے بھابھی، میری بچپن کی دوست ہے، ہمیشہ سے ہمارے گھر آتی رہی. شروع سے وہ لوگ ہمارے پڑوس میں رہ رہے ہیں. حیرانی اس کی بات کی ہے کہ اچانک عمیر بھائی کو وہ بری کیوں لگنے لگی. اتنی سختی سے تو آج تک عمیر بھائی نے کسی کے لیے ناپسندیدگی نہیں دکھائی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ تو سمر کو
بھی اس طرح ٹریٹ کرتے تھے جس طرح مجھے، لیکن 2-3 سال سے پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ شفا فکر مندی سے بول رہی تھی۔ دیکھو شفا، مجھے تمہارا سمر سے ملنا بالکل برا نہیں لگتا، لیکن اگر عمیر کو پسند نہیں ہے تو میرا خیال ہے تمہیں نہیں ملنا چاہیے۔ وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو کسی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہوں گے۔ سمائر اسے رسانیت سے سمجھاتی رہی۔ شفا خاموشی سے اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی، لیکن اس کی شکل اب بھی لٹکی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سمائر نے غور اسے دیکھا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، بھائی کی ڈانٹ سے خفگی ہو گئی ہو؟ نہیں، بھائی کی کسی بات سے خفا نہیں ہوتی، وہ میری بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ لیکن بھابھی، عمیر بھائی کا غصہ زیادہ آنے لگ گیا ہے نا؟ ہاں، غصہ تو زیادہ آنے لگا ہے، سمائر نے فوراً کہا۔ شاید آج کل آفس میں کام کا پریشر زیادہ ہے، 2 روز پہلے تو بتا رہے تھے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم بتاؤ سمر سے کیا باتیں ہوئیں؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، کالج کی باتیں ہوتی رہی، ہمارے بیچ کالا لانگ ٹرپ مری جا رہا ہے، سمر بھی جا رہی ہے، وہ اپنی تیاریوں کے متعلق بتا رہی تھی۔ واو، لانگ ٹرپ! تم لوگوں کو تو بہت مزہ آئے گا۔ پتہ ہے میں کالج یونیورسٹی کا کوئی ٹرپ مس نہیں کرتی تھی۔ شفا نے سارے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھے تھے، پھر ایپرن پہن کر برتن دھونے لگی۔ سمائر نے پتیلی میں بچے ہوئے چاول ایئر ٹائٹ باؤل میں نکالنے ہوئے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، تم نے اپنی پیکنگ کر لی؟ کس لیے؟ شفا کا ذہن کہیں اور الجھا تھا، اس کا سوال سمجھی نہیں۔ بھائی ٹرپ پر نہیں جاؤ گی؟ عمیر بھائی نہیں جانے دیں گے، شفا نے الٹا اسی سے پوچھا۔ تم نے عمیر سے پوچھا؟ مجھے پتہ ہے وہ پرمیشن نہیں دیں گے، اسی لیے نہیں پوچھا، کہیں بس کھائی میں نہ گر جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ جب جواب معلوم ہو تو پھر ان سے کیوں پوچھو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی ہم ہر سال مری جاتے تو ہیں، اب تو میں وہاں کے چپے چپے سے واقف ہو چکی ہوں، پھر کالج ٹرپ کے ساتھ جا کر کیا کروں گی؟ عجیب لڑکی ہو تم، سمائر نے تعجب سے کہا۔ شادی سے پہلے ہم سب چھٹیاں بھی سیر کے لیے کی جاتے تھے، لیکن کوئی کتنی جگہ بار بار دیکھی ہی کیوں نہ ہو، میں فرینڈ کے ساتھ کوئی ٹرپ نہیں چھوڑتی تھی۔ تمہیں فرینڈس کے ساتھ گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ شوق تو ہے، شفا نے ایک پل کے لیے ہاتھ روک کر کہا، لیکن عمیر بھائی کی پسند ناپسند میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ شادی کے 5.5 سال میں آپ اتنا تو سمجھ ہی گئی ہوں گی، اس نے سادگی سے کہا۔ سماحل نے بامشکل مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، پھر عادل کا فٹر تیار کرتے ہوئے کہا، میں عمیر سے پوچھتی ہوں، انہیں منانے کی کوشش کروں گی کہ تمہیں جانے کی اجازت دے دیں۔ ان کی پسند ناپسند اپنی جگہ اہم صحیح، لیکن تمہیں بھی تو اپنی فرینڈ کے ساتھ گھومنے کا پھرنے کا پورا حق ہے، پھر یہی تو عمر ہوتی ہے انجوائمنٹ کی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے عمیر ملے، لیکن اگر تمہاری قسمت میں ایسا شوہر ہوا جسے گھومنے پھرنے کا شوق ہی نہ ہو تو تمہیں حسرت تو نہیں رہے گی نا؟ کہ ناردن ایریا بھی نہیں دیکھا؟ بھابھی، آپ کو لگتا ہے کہ عمیر بھائی مان جائیں گے؟ شفا نے اس کی باقی تمام باتیں نظر انداز کرتے ہوئے پرجوش ہو کر کہا، نہیں مانیں گے تو میں صرف تمہاری خاطر انہیں منا لوں گی، بس تم اپنی پیکنگ شروع کرو۔ سمائر نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ عمیر بھائی ہمیشہ کے لیے بہت مترد رہتے تھے، انہوں نے کبھی اسکول کسی ٹرپ پر اسے جانے نہیں دیا تھا، بلکہ ہر سال اسے کہیں نہ کہیں سیر کروانے چند روز کے لیے ضرور لے جاتے تھے۔ ان کی شادی کے بعد بھی یہ معمول جو کا تو تھا، تبھی شفا نے کبھی ان سے اجازت کے لیے ضد نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اس بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر اس بار اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے۔ اس کی سہیلیاں بہت اصرار کر رہی تھی، اور بھابھی نے کہا تھا تو اسے یقین تھا وہ عمیر بھائی سے ضرور اجازت لے دیں گی، تبھی بھابھی سمائر واپس چلی جائے۔ شفا، ہدیہ کو آج اپنے ساتھ سلا لو، عادل اتنا تنگ کرتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جائے تو دونوں مل کر میرا دماغ چاٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں ہدیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے میں اس کی باربی تھی۔ آج وہ ہدیہ رات کو کارٹون مووی دیکھیں گے۔
اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ہدیے سے تو خوب دوستی تھی، سو گلے ہاتھوں سے اس کی گود میں اٹھا لیا۔ ابا کے رویے پر غور کرتے ہوئے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو پتہ چلا سیل فون دھیمے سروں میں بج رہا تھا اور کب کا خاموش ہو چکا تھا۔ سمیر کا نمبر تھا اور 2-3 SMS بھی تھے۔ بولو، تکی نے ہوا کی ہتھیلی پر پیغام لکھ بھیجا۔ میں کب سے فون کر رہا ہوں، کدھر مر گیا تھا؟ چند منٹ بعد جواب آیا۔ سمیر اس کا بہت قریبی اور بچپن کا دوست تھا، دونوں ایک دوسرے کے رگ رگ تک سے واقف تھے۔ یار، آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے بیزاری سے لکھا۔ ترنت جواب آیا۔ کس سے؟ جوڈی فاسٹر سے۔ خبردار، جوڈی پر ہمیشہ سے میری نظر رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وکٹوریہ پوائنٹ تک جو پہلے پہنچے ٹرافی اس کی ہوتی ہے بھائی صاحب۔ اوئے، دوست کے حق پر ڈاکہ ڈالتے تجھے شرم نہیں آتی؟ سمیر نے چل کر پوچھا۔ دوست کے حقوق تو جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، میں کب تک محتاط رہوں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، بس بتا دیا میں نے، جوڈی تیری ہونے والی بھابھی ہے، اس پر بری نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہونے والی بھابھی ہوئی تو نہیں نا؟ تکی نے مزے سے لکھ بھیجا۔ چند منٹ بعد جواب نہیں آیا۔ سمیر یقیناً لاجواب ہوا تھا، پھر اس نے لکھا، تو بڑا خبیث ہے تکی، آپ جیسے دوستوں کی صحبت کا اثر ہے جناب، ورنہ بندہ کس قابل کہاں؟ اس نے انکساری عاجزی کے ساتھ حد کر دی۔ اچھا، بک بک بند کرو، فٹافٹ کال کرو، ایک زبردست خبر سنانی ہے۔ موبائل میں اتنا بیلنس نہیں، SMS پیکج زندہ باد۔ بھوکے شہدے کبھی بیلنس بھی رکھا کر۔ سمیر کو حساب برابر کرنے کا موقع ملا تھا، تکی کی جان چل کر خاک ہو گئی۔ یہ تم نہیں کہو گے تو کون کہے گا؟ اتفاق سے تمہارے ابا ہر مہینے تمہاری پاکٹ منی دیتے ہیں، میرے ابا صرف تانے دیتے ہیں۔ سمیر، تجھے اٹکیاں سوچی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں یار، عادت ہی بنا لی تم نے تو منیر اپنی۔ اچھا خیر بتاؤ۔ خوب یاد دلایا، بڑی اہم خبر ہے، گھر آ کر سن جاؤ۔ تو آجا سمیر، خبر بھی سنا جا، اپنی کمپنی کی اینول رپورٹ کی سافٹ کاپی بھی دے جانا۔ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ تیرے پیروں میں مہندی لگی ہے؟ نہیں، ابا کے بالوں میں خضاب لگا ہے اور وہ گیٹ کے عین سامنے کرسی بچھا کر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے گھر سے نکلوں گا تو گالیاں سنوں گا۔ ویسے بھی انہوں نے نکمے، نالائق، ناہنجار دوستوں سے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ ابا نے ناہنجار نکمے دوستوں سے اینول رپورٹ مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اتنا بھی تابعدار نہیں کہ ان کی ساری باتیں مانوں۔ قربان جاؤں تیری اس تابعداری پر۔ تکی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سمیر نے اگلا پیغام لکھا تھا، شام کو چکر لگاؤں گا، ڈائجسٹ خریدنے بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام کو ہی خبر سناؤں گا۔ مختصر سی نیند اور سمیر سے تھوڑی سی گپ شپ نے اس کی طبیعت پر چھائی بیزاری کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھا تو گویا آج سے میری نیند پر بھی پابندی ہوگی۔ سماہر نے الماری کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہدیہ کو شفا کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ فیڈر اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور عادل کا نائٹ سوٹ نکالنے لگی۔ عمیر بہت منہمک ہو کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سماہر کی بات پر انہوں نے ایک نظر سکرین سے ہٹا کر اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ناراضی اور پریشانی پر سلوٹیں دکھائی دیتی تھیں۔ آپ مجھے ایک ہی بار بتا دیں عمیر، اس گھر میں رہنے کے لیے مجھے کتنی پابندیاں سہنی ہوں گی؟ کس وقت اور کتنا سویا کروں، کس وقت جاگا کروں، پانی کتنا پیا کروں، کھانا کتنی بار کھانے کی اجازت ہے، نوالے کتنے ہونے چاہیے؟ سماہر نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر عادل کے کپڑے بدلنے شروع کر دیے۔ وہ مساحری پر لیٹا ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ ماں کی مداخلت پسند نہیں آ رہی تھی، تب ہی منہ بسورنے لگا، لیکن سماہر اس کے لاڈ اٹھانے کے موڈ میں نہ تھی۔ بلا وجہ مت پڑھاؤ سماہر، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ تم واویلا کرو۔ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے عمیر نے سرد مہری سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔
میری تو عام سی بات بھی آپ کو واویلا لگتی ہے۔ اتفاق سے جو بات آپ نہیں کہتے وہ آپ کی بہن کہہ دیتی ہے، سماہر نے جل کر کہا۔ اب اس بات کا مقصد؟ عمیر نے سابقہ انداز میں لیکن تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہی ہوں آپ سے، مجھے معاف رکھیں اس ذمہ داری سے۔ میں جاگ جاگ کر آپ کی بہن کی پہرہ داری نہیں کر سکتی۔ ایک دم اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، شفا نہ سمجھ تو نہیں ہے، آپ کئی بار اسے منع کر چکے ہیں کہ سمر سے نہ ملا کرے، کالج آتی ہے، سمر کے گھر سے ہماری دیوار ملی ہوئی ہے، شفا بھی دیکھتی ہے، سارا دن اس سے نت نئے لڑکے ملنے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ جب دیکھو بن ٹھن کر کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہے، یہ شفا کے رنگ ڈھنگ تو نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود شفا ہر روز دوپہر میں اس کے گھر جاتی ہے، میں منع بھی کروں تو نہیں سنتی، میری بات کی اہمیت تو یوں بھی اس کے نزدیک صفر ہے۔ آپ بتائیں، پھر میں اپنی نیند کیوں برباد کروں؟ عادل کو گود میں لے کر فیڈر بلاتے ہوئے اس کے آنسو زار زار بہہ رہے تھے۔ شفا ہر روز سمر سے ملنے جاتی ہے۔ عمیر کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ میں سمجھا وہ آج ہی گئی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو بتاتی تو آپ ڈانٹتے اسے، پھر وہ مجھ سے جھگڑتی کہ میں اس کی شکایتیں لگاتی ہوں۔ وہ تو ابھی بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تازہ تازہ بےعزتی کروا کر آ رہی ہوں اس کے ہاتھوں۔ میں پوچھتا ہوں شفا سے،